بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ آج ہم اسلامیات کے چیپٹر 7 لیسن نمبر 4 جس کا نام ہے صوفیہ کرام، اس پہ بات کریں گے۔ دوستو، صوفی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے پیارے نبی کی سنت اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ ان کی تعلیمات نے نہ صرف دلوں کو روشن کیا بلکہ انہوں نے سماج کو بھی ایک نئی زندگی اور نئی روشنی دی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ صوفیہ کرام کا اصل پیغام کیا تھا، ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور آج کے زمانے میں ہم ان کی ٹیچنگ کو اپنی لائف میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ 4 پوائنٹس کے ذریعے سب سے پہلے سبق کا جائزہ لیں گے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے صوفیہ کرام کا اصل پیغام، یعنی ان کی زندگی کا اصل پیغام کیا تھا۔ اللہ کی محبت اور عبادت میں اخلاص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، صبر اور انصاف کا رویہ۔ نمبر 2 پہ پوائنٹ آئے گا ان کی زندگی کا لائف سٹائل، یعنی ان کی زندگی کس طرح تھی، انہوں نے کیسی زندگی گزاری۔ صوفیہ کرام نے انہوں نے ہمیشہ سادہ اور قناعت پسند زندگی گزاری، ہمیشہ دوسروں کی مدد اور خدمت بھی کی، نفرت، حسد اور غصے کو ہمیشہ اپنے سے دور رکھا۔ مشہور صوفی بزرگ کون سے ہیں؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے پیغام نے لوگوں کے دلوں کو اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ اور لاسٹ والا پوائنٹ ہے کہ ان سارے صوفیہ کرام کی زندگی سے ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد صرف مال و دولت کمانا نہیں ہے، اس زندگی کو اس دنیا کی رنگینیوں میں کھونا نہیں ہے۔ ہمیں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چوری کرنا، دوسروں پہ بہتان لگانا نہیں ہے، دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنا نہیں ہے، دوسروں کو برا بھلا کہنا نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا اصل مقصد تو بالکل سیدھا اور صاف سا ہے، اللہ سے پیار اور انسان کی خدمت کرنا ہے۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصہ، نفرت اور ایگو کو چھوڑ کر محبت اور اخلاقیات کو اپنانا چاہیے۔ اگر ہم صوفیہ کرام کی ٹیچنگ کو فالو کریں تو یقین مانیں ہماری زندگی میں برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ یہ کچھ پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے، اور ان پوائنٹ کے تھرو ہم نے تھوڑا سا سرسری جائزہ بھی سبق کا لینا تھا۔ اب آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اس سبق کی ایکسرسائز۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں MCQs شیئر کروں گی، اور آپ بک اپنی سامنے رکھ لیں، اور جو میں نشان لگاتی جاتی ہوں آپ بھی ساتھ ساتھ نشان لگاتے جائیں۔ سب سے پہلا MCQs ہے، تصوف کا ہم معنی لفظ ہے تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 2 تزکیہ۔ اس کے بعد MCQs نمبر 2 ہے، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہے اتباع میں، نمبر 2 ہے صوفیہ کرام میں، نمبر 3 پہ ہے مفسرین میں، نمبر 4 پہ ہے محدثین میں، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے نمبر 2 صوفیہ میں۔ اس کے بعد اگلا MCQs ہے، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام ہے۔ نمبر 1 ہے گنج الاسرار، تاریخ مشاہد چشت، اس کے بعد فتوحات مکیہ، اس کے لاسٹ پہ ہے گنج العرش، تو اس کا آنسر آپ نے لگانا ہے آپشن نمبر 1 گنج الاسرار۔ اس کے بعد نیکسٹ MCQs ہے، حضرت شیخ احمد سرہندی کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 1 پہ ہے 1564 عیسوی میں، نمبر 2 ہے 1566 عیسوی میں، نمبر 3 ہے 1567 عیسوی میں، اور نمبر لاسٹ پہ ہے نمبر 4 پہ ہے 1567 عیسوی میں۔ تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے آپشن نمبر 1 1564 عیسوی میں۔ نیکسٹ MCQs ہے، بابا فرید الدین چشتی رحمۃ اللہ کی پیدائش ہوئی، تو اس کا آنسر آپ نے لگانا ہے لاسٹ آپشن ملتان میں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، مختصر سوالوں کے آپ نے جواب دینے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، تصوف کا معنی و مفہوم بیان کریں، تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کریں گے۔ تصوف سے مراد اصحاب صفا کی طرز پر قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے، یہاں تک آپ نے اس کا آنسر لگانا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب کن سے جا ملتا ہے، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے لگانا ہے، میرے ساتھ ساتھ آنسر لگاتے جائیں۔ آنسر ہے آپ کا شجرہ نسب حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جا ملتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کے خطاب سے کیسے مشہور ہوئے، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علم و بزرگی کی شہرت اس قدر پھیلی کہ روم، شام، افغانستان اور تمام عالم اسلام کی مشائخ، علماء اور ارادت مند آ کر آپ رحمۃ اللہ سے مستفید ہوتے، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مجدد الفسانی اور امام ربانی کے نام سے یاد کیے جانے لگے، یہاں تک آپ نے اس کا آنسر لگانا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، حضرت مجدد الفسانی کے خطوط کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے، تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کریں گے۔
آنسر ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مخلوق خدا کی رہنمائی کے لیے لکھے یہ خطوط مکتوبات امام ربانی کے نام سے معروف ہیں۔ یہاں تک آپ نے اس کوشچن کا آنسر لگانا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کیا ہے۔ آخری سوال ہے، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو اس کا آنسر ہے، یہاں سے نوٹ کرنا ہے آپ نے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کی 6 قسمیں ہیں۔ اول دل اور زبان سے توبہ کرنا، دوسری آنکھ کی، تیسری کان کی، چوتھی ہاتھ کی، پانچویں پاؤں کی اور چھٹی نفس کی۔ شارٹ کوشچن کے بعد اب باری ہے لانگ کوشچن کی۔ لانگ کوشچن نمبر 1 ہے، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات تحریر کرے۔ تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کریں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و خدمات پر نوٹ لکھیں۔ تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کریں گے۔ شیخ احمد سرہندی بن شیخ عبدالاحد فاروقی 10ویں صدی ہجری کے نہایت ہی مشہور عالم و صوفی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب مجدد الافسانی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1564 عیسوی کو موجودہ بھارت کے شہر سرہند میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد شیخ عبدالاحد ایک ممتاز عالم دین اور صوفی تھے۔ شیخ احمد سرہندی نے بچپن میں ہی قرآن مجید حفظ کر کے اپنے والد اور والدہ سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پھر سیالکوٹ میں مولانا کمال کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے فلسفہ، منطق وغیرہ کی تعلیم کی اور اکابر محدثین سے حدیث کا علم حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں تمام مراحل تعلیم سے فارغ ہو کر درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ تصوف میں سلسلہ چشتیہ کی تعلیم اپنے والد سے پائی۔ سلسلہ قادریہ اور نقشبندیہ کی تعلیم دلی جا کر حضرت خواجہ باقی باللہ سے حاصل کی۔ 1599 میں آپ نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علم و بزرگی کی شہرت اس قدر پھیلی کہ روم، شام، افغانستان اور تمام عالم اسلام کے مشائخ، علماء اور عدد مند آ کر یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مجدد الافسانی اور امام ربانی کے نام سے خطاب سے یاد کیے جانے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مغل حکمرانوں میں اکبر بادشاہ اور جہانگیر کا زمانہ پایا اور عوام الناس کی اصلاح کے ساتھ حکمرانوں کی اصلاح کا فریضہ بھی سر انجام دیا، جس کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قلعہ گوالیار میں قید کی مشکلات بھی برداشت کرنا پڑی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں توحید خالص کا تصور اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ غالب نظر آتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی پابندی پر زور دیا اور مسلم تشخص کی آبیاری اور اسے اپنانے کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر زور دیا کہ علم پر عمل کیا جائے اور عمل دکھانے کے لیے نہ ہو بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کو جاننے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ان خطوط کا مطالعہ بہت ضروری ہے جو آپ نے مخلوق خدا کی رہنمائی کے لیے لکھے۔ یہ خطوط مکتوبات امام ربانی کے نام سے معروف ہیں۔ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی مرتب ہو کر شہرت پا چکے تھے۔ ان کی تعداد 536 ہے۔ ان مکتوبات میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی 370 آیات اور 300 کے قریب احادیث مبارک ذکر کی ہیں۔ ان میں فارسی کے 250 اور عربی کے 30 اشعار کا حوالہ بھی دیا ہے۔ 1624 عیسوی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ یہاں تک آپ نے اس کوشچن کا آنسر لگا لینا ہے۔ آخری تفصیلی سوال ہے، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے لکھنا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مشہور مبلغ اور صوفی بزرگ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 569 ہجری کو ملتان میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام مسعود اور لقب فرید الدین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک وطن میں واقع ہے۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ 5 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت فرمائی۔ ملتان میں ہی مولانا منہاج الدین ترمذی کی مسجد اور اس سے ملحقہ مدرسے میں دیگر علوم پڑھے۔ علوم شریعہ کے حصول کے ساتھ ساتھ ترقیت کے میدان میں حضرت قطب عالم مختار کاکی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس وقت آپ کی عمر 18 سال تھی۔ آپ نے تبلیغ دین کے لیے بہت سے سفر کیے۔ فلسطین میں ایک احاطہ کا نام شیخ فرید الدین گنج شکر کے نام سے آپ کے قیام کی یاد میں تعمیر ہے۔ پھر آپ اجودن تشریف لائے۔ یہ علاقہ اسلام کی تعلیمات سے بہت دور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مائل کیا۔ مخلوق خدا آپ سے متاثر ہو کر دار اسلام میں داخل ہوتی گئی۔ حضرت علی احمد علاء الدین کلچری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں 2 مشہور بزرگ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات تصوف کا قیمتی خزانہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کی 6 قسمیں ہیں۔ اول دل اور زبان سے توبہ کرنا، دوسری آنکھ کی، تیسری کان کی، چوتھی ہاتھ کی، پانچویں پاؤں کی اور چھٹی نفس کی۔ اللہ والوں کی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی عادت بنایا۔
آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتے تھے۔ آپ کا عمل اس بات کا گواہ ہے کہ صوفی اور درویش وہ نہیں ہوتا جو مریدوں کے پیسے اور جیب پر نظر رکھے اور نذرانے اکٹھے کرے، بلکہ حقیقی صوفی وہ ہے جو دوسروں کی مدد کرے، غریبوں کا خیال رکھے، قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو، تاکہ عوام الناس خصوصاً اپنے مریدین کو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لے آئے۔ آپ نے شرک کی مذمت کی، لوگوں کو توحید باری تعالیٰ کا سبق دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے روشناس کرایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شہرت کے بجائے گمنامی کو پسند کیا، امیر لوگوں اور بادشاہوں سے ملنے کی بجائے غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں عطا فرمائی۔ آپ یہاں تک اس کوشچن کا آنسر لگا کے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے جو ہے وہ ساری ایکسرسائز شارٹ اور لانگ کوشچن کمپلیٹ ہوں گے۔ اب آپ کے ساتھ میں امپورٹنٹ کوشچن اور MCQs شیئر کروں گی۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ MCQs اور شارٹ کوشچنز ہیں، آپ نے اچھے سے پریپیئر کرنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پیپر میں یہ کافی ہیلپ فل رہیں گے اور آپ مجھے دعائیں ضرور دیں گے۔ سب سے پہلے MCQ شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلا MCQs ہے، بری عادات سے پاک ہو کر اچھی عادات اپنانا کہلاتا ہے، تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر B، تزکیہ نفس۔ اس کے بعد MCQs نمبر 2 ہے، اصحاب صفا کی طرز پر قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا کہلاتا ہے، تو اس کا آنسر ہے آپشن C، تصوف۔ نیکسٹ MCQs ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، تو اس کا آنسر ہے آپشن B، 537 ہجری میں۔ MCQs نمبر 4 ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مدرسے میں باقاعدہ داخلہ لیتے وقت تھے، تو اس کا آنسر آپشن D، 10 سال۔ MCQs نمبر 5 ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا وصال ہوا، تو اس کا آنسر آپشن B، 633 ہجری میں۔ MCQs نمبر 6 ہے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، تو اس کا جواب ہے آپشن D، 569 ہجری میں۔ MCQs نمبر 7 ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کا اصل نام ہے، تو اس کا آنسر ہے آپشن B، مسعود۔ MCQs نمبر 8 ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کا مزار واقع ہے، تو اس کا آنسر ہے آپشن C، پاک پتن میں۔ MCQs نمبر 9 ہے، بابا فرید گنج شکر کی جب یتیم ہوئے تو عمر تھی، تو اس کا آنسر ہے آپشن A، 5 سال۔ نیکسٹ MCQs ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے صاحبزادے تھے، تو اس کا آنسر ہے آپشن B، 5۔ MCQs نمبر 11 ہے، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، تو اس کا آنسر ہے آپشن C، 1564 میں۔ نیکسٹ MCQs ہے، حضرت مجدد الافسانی نے بیعت کی، تو اس کا آنسر ہے آپشن C، 1599 میں۔ نیکسٹ MCQs ہے، حضرت مجدد الافسانی کے مکتوبات کی تعداد ہے، تو اس کا آنسر ہے آپشن B، 536۔ لاسٹ MCQs ہے، حضرت مجدد الافسانی کا انتقال ہوا، تو اس کا آنسر آپشن A، 1624 میں۔ MCQs کے بعد اب آپ کے ساتھ میں شارٹ کوشچن شیئر کروں گی۔ ہر کوشچن کے 3 پارٹس ہیں۔ کوشچن نمبر 1 کا پارٹ A کا سوال ہے، تزکیہ نفس سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب ہے تزکیہ نفس سے مراد بری عادات سے پاک ہو کر اچھی عادات اپنانا ہے۔ B کوشچن ہے، قرآن مجید میں کن لوگوں کے لیے کامیابی کا اعلان ہوا ہے، تو اس کا جواب ہے قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے کامیابی کا اعلان ہوا ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتے ہیں۔ C کوشچن ہے، صوفیہ کرام کے ارشادات سے کون سی بات بخوبی واضح ہوتی ہے، تو اس کا جواب ہے صوفیہ کرام کے ارشادات سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ تصوف کتاب اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرنا، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا، رزق حلال کھانا، ایذا رسانی سے پرہیز کرنا، گناہوں سے نفرت اور بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے توبہ کرنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر میں لگے رہنا، فرائض ادا کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں اور امور سے بچنا اور امیدوں کو مختصر رکھنے کا نام ہے۔ کوشچن نمبر 2 کا پارٹ A کا کوشچن ہے، حضرت معین الدین چشتی کب اور کہاں پیدا ہوئے، تو اس کا جواب ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ 537 ہجری کو خراسان کے نزدیک سجز نامی ایک گاؤں کے امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ B کوشچن ہے، حضرت معین الدین چشتی نے ابتدائی تعلیم و تربیت کہاں سے حاصل کی، تو اس کا جواب ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والدین سے حاصل کی۔ اس کے بعد کوشچن C ہے، حضرت معین الدین چشتی نے حاکم وقت کی تربیت کے لیے کون سی کتاب لکھی، تو اس کا جواب ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم وقت کی تربیت کے لیے گنج الاسرار کتاب لکھی۔ کوشچن نمبر 3 کا پارٹ A کا کوشچن ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کی ولادت کب اور کہاں ہوئی، تو اس کا جواب ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 569 ہجری میں ملتان میں ہوئی۔ B کوشچن ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کا لقب اور نام کیا ہے، تو اس کا جواب ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام مسعود اور لقب بابا فرید الدین تھا۔ اس کے بعد اگلا کوشچن ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کے 2 مشہور خلفائے بزرگوں کے نام لکھی، تو اس کا جواب ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 مشہور خلفائے بزرگوں کے نام درج ذیل ہے۔ نمبر 1 ہے حضرت علی احمد علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 پہ ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 4 کا پارٹ A کا کوشچن ہے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کب ہوا، تو اس کا جواب ہے
آپ کا وصال 5 محرم الحرام 664 ہجری کو ہوا۔ بی کوشچن ہے حضرت مجدد الافسانی کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1564 عیسوی کو موجودہ بھارت کے شہر سرہند میں ہوئی۔ اس کے بعد کوشچن سی ہے حضرت مجدد الافسانی نے کب اور کس سے بیعت کی؟ تو اس کا جواب ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1599 یعنی 1599 میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی۔ کوشچن نمبر 5 کا پارٹ اے کا کوشچن ہے حضرت مجدد الافسانی کے 2 خطاب لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 خطاب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے مجدد الافسانی اور نمبر 2 ہے امام ربانی۔ اس کے بعد بی کوشچن ہے حضرت مجدد الافسانی کی تعلیمات میں کون سا جذبہ غالب نظر آتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں توحید خالص کا تصور اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ غالب نظر آتا ہے۔ اس کے بعد سی کوشچن ہے مکتوبات امام ربانی میں کتنی آیات اور احادیث ذکر کی گئی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ان مکتوب میں حضرت مجدد الافسانی نے قرآن مجید کی 370 آیات اور 300 کے قریب احادیث مبارک ذکر کی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ شارٹ کوسچن اور ایم سی کیوز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، آپ ان کو اچھے سے پریپیئر کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پیپر اور ٹیسٹ میں بہت ہیلپ فل رہیں گے اور آپ مجھے دل سے ضرور دعائیں دیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، صوفیہ کرام کے پیغام ہمیشہ کے لیے ہے۔ ان کا اصل میسج تھا اپنے رب سے محبت کرو، نبی کی سنت پر عمل کرو اور انسانیت کی خدمت کرو۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ان کی ٹیچنگ کو فالو کریں تو ہم صرف ایک اچھے مسلمان ہی نہیں بلکہ ایک بہترین انسان بھی بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اصل سکون صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ آپ کو یہ لیسن کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔